مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود عارف حمید بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. فاروق حبیب صاحب سابق وزیر مملکت, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. فاروق حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, تھوڑی دیر میں ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے. میں ذرا بھٹی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی, بے روزگاری, سخت فیصلے, IMF کا دباؤ, حکومت جو ہے وہ ایک سخت پریشر میں ہے کہ ایسے بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو سیاسی حکومت تصور بھی نہیں کر سکتی کہ 60 روپے جو ہے وہ بڑھ جائے گا پیٹرول ڈیزل صرف 10 دن کے اندر, اور ابھی تو مزید بڑھنا ہے, اور کئی بہت ساری ایسی چیزیں. اس تمام سینیریو کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے, جو حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم اس بھنور سے نکل جائیں گے, وقت لگے گا سال 6-8 مہینے, یا پھر جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں, تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ اگلے 1-1.5 مہینے کے بعد اس حکومت کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا اپنے پیروں پر؟ یور ٹیک آن, آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, تو آپ چھوٹے بھائی ہیں, میں عموماً کوشش کرتا ہوں جو بڑے بڑے پولیٹیشین ہو تو اوائڈ کر جاؤں, کیونکہ آج کل ہر سیاسی جماعت نے اپنے لگڑ بگڑ صحافی رکھے ہوئے ہیں. جی اس کو دوسرا صحافی نیوٹرل اچھا ہی نہیں لگتا. خیر چلے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو یہ تو ان کو مراسی چاہیے, اب صحافی نہیں چاہیے سیاستدانوں کو. دیکھیں, آپ نے فرمایا حکومت کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. نہیں, میں اپنے عادل عباسی سے نہایت ادب احترام سے اختلاف کروں گا. حکومت کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہو رہا, عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کے لیے اضافہ ہوتا تو کل شہباز شریف اور حمزہ شہباز وہ لگتا ان پہ فرد جرم اور وہ ریسٹ ہوتے, آصف علی زرداری ریسٹ ہوتے. یہ پولیٹیشن میں جتنے ڈسرپشن کیا ہے ان کے تو کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک, بڑی صاحب میں مطلب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ایک تو وہ ان کی ظاہر ضمانت بھی ہو گئی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حکومت کے لیے تو آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں, مشکلات عوام کے لیے. لیکن میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب مہنگائی, بے روزگاری آ جائے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. جی, اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. نہیں, پاکستان میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی جو انہیں لائے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, عمران خان کسی ہواؤں کی دنیا میں رہتے ہیں, جنات کی, اور 2 مہینے سال مجھے الیکشن ہی نہیں نظر آ رہے. ہو سکتا ہے الیکشن کل ہی ہو جائے, یہ تو بھائی طاقتور ہلکے جانتے ہیں. ہو سکتا ہے الیکشن کل ہو جائے. کین یو امیجن, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات ہے, کل بجٹ آنا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو دنگا بستی ہو رہی ہے, 7 MP ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وزارت اعلیٰ عدی دو. آج تک کابینہ اناؤنس نہیں ہوئی. تھوڑی دیر پہلے حمزہ صاحب نے اویس لغاری کا کیا, 10 دن فنانس منسٹر ہی نہیں پنجاب کو رہا جس نے بجٹ دینا ہے. اس نے کیا پڑھا ہوگا کہ یہ نہ ہو رہا, مجتبہ شجاع الرحمان نے دینا ہے, فلاں نے دینا ہے. حکومت کی کوئی مشکلات نہیں. جن کے نام ECL میں تھے وہ نکل گئے. 60 روپے قیمت بڑھ گیا. حکومت کے کیا پرائم منسٹر صاحب نے جو جیب سے پیٹرول ڈال کے چنچی رکشے پہ سیر کرتے تھے, سیر کم کر دی. بلاول بھٹو نے 10 کرنے چاہیے, وزیر خارجہ ہے. مجھے بتائیے گا, یہ جو عمران خان صاحب کے اندازے ہیں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. حکومت کے اندازوں پر تو چلے آپ نے رائے دے دی, اگر مجھے بریف بتائیے گا, پھر میں نے ذرا فاروق حبیب صاحب اور کنڈی صاحب کو ڈسکشن میں لانا ہے. بریف کہ خان صاحب کے اندازے کس بنیاد پہ کہ 1-1.5 مہینے بعد حالات کچھ اور ہو. عمران خان کے عقل کل ہونے نے یہی حالات انہیں لائے ہیں. عمران خان صاحب کی وجہ سے آج 14 جماعتیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کا دراصل سوشل میڈیا آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے گا, میرے بھی پیچھے پڑ جائے گا. جی, میں پرواہ نہیں کرتا. میرے بھائی, یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے. ورنہ مجھے بتائے, اگر پہلے مہنگائی تھی تو پھر انہوں نے 60 روپے پیٹرول کیوں منگایا؟ اگر عمران خان کی حکومت نااہل تھی تو اسرائیل سے بالکل ٹھیک بات ہے, چیزیں تو اس طرح تبدیل نہیں ہوئی. حکومت میں آنے ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے دیکھے, عمران خان صاحب نے ادھر پتہ نہیں کیا اپوزیشن وزیر اعلیٰ بنائے رکھا عثمان بزدار, جس نے پیسہ اور مبینہ طور پہ کوئی غلط کام چھوڑا ہی نہیں. جب اپوزیشن لیڈر بنانی آئی, بالکل آپ نے ون لائنر میں بات کر دی نا. آپ نے کہا کہ مہنگائی تو ہونی تھی, عالمی دباؤ, یہ تمام چیزیں, IMF کا پریشر, معیشت کے ایشوز, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی غلطیوں نے جو ہے حالات اس نہج پہ پہنچا دیے ہیں کہ جہاں پر
14 پارٹیز الائنس بھی بن گیا ہے اور حکومت ہاتھ سے بھی چلی گئی اور اب الیکشن کا بھی کچھ نہیں پتا. فاروق حبیب صاحب کیا اسسمنٹ ہے, کیونکہ ایک لانگ مارچ بھی آپ کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ 6 دن کی پھر ڈیٹ دے چکے تھے, اب سنیں 14 جولائی کی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جائیں گے ملتان میں جلسہ کریں گے. ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 مہینے بعد یہ حکومت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی اپنے پاؤں پہ. کیا اسسمنٹ ہے, آپ کن بیسس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہیں رہ سکے گی؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر تو یہ حکومت ہے ہی نہیں. یہ پاکستان میں کے اندر کو حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے نا. یہ تو اپنے کیسز کا خاتمہ کرنے آئے ہیں, یہ نیب کو بند کرنے آئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ مقصود چپڑاسی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, ڈاکٹر رضوان کی بھی موت ہو گئی, اسپیشل پروسیکیوٹر بھی تبدیل ہو گیا. وہ چوری کے کیس کے اندر ضمانت نہیں ہوتی, کو ایک تو چور ہو اس کی ضمانت نہیں ہوتی. یہاں پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. 2 سال عبوری ضمانت میں رہتے ہیں, اب ان کی ضمانت تو کنفرم ہو جاتی ہیں. 4 ماہ سے جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی. اور جس طریقے کا انہوں نے جوائنٹ سیشن کے اندر نیب کا قانون پاس کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا, پاپڑ والا, فلوتے والا, اومنی گروپ بھی فارغ ہو گیا, اور شیخ رشید کا 14 ملازمین کا جو ٹیٹیوں کا 7.5 ارب روپے کا نیب کا کیس تھا وہ بھی فارغ ہو گیا. نواز شریف سے ایون فیلڈ کا کیس بھی نہیں پوچھے جائے گا. اور نیب تو سر پھر یہ بھٹی صاحب کے دلیل میں تو بڑا وزن ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے یہ سب ماحول بنا کے کیسز بھی فارغ ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں, اور حکومت مہنگائی کے باوجود بھی آرام سے بیٹھی ہوئی اور اگلے سال کی آپ کو تاریخ دے رہی ہے. پھر تو سیاسی غلطی آپ نے کی ہے. نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہماری سیاسی غلطی کیا ہے. اگر عثمان بزدار نظر آتا ہے تو مراد علی شاہ نظر نہیں آتا, اس کے نیب کے کیسز نظر نہیں آتے, اس کی کرپشن نظر نہیں آتی. مراد علی شاہ جو ہے, تو آپ مراد علی شاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. آصف علی آپ عثمان بزدار مراد علی شاہ کے مقابلے پہ لائے تھے. لے رہا ہوں بھٹی صاحب نے جو ویسے تو مراد علی شاہ ویسے بڑے قابل آدمی ہے, لیکن کیسز کے حوالے سے اگر بات کریں, ایلیگیشنز کی جو بات ہے, میں ویسے آپ سے ایک مثال لے رہا ہوں کہ کیا آپ دوسری جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ سے کمپیریزن کرنے ہیں؟ بہت قابل آدمی ہے, بہت قابل آدمی, یعنی پڑھے لکھے آدمی تو ہے نا یار. جی سن لینا, بہت قابل آدمی ہے. اور پھر جن کو لا کے آپ کہتے ہیں جی عثمان بزدار, ایک آرگومنٹ ہے نا آتا ہے جی کہ عثمان بزدار کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی ختم کر دی گئی. وہ بھائی جن کو لائے ہو وہ حاجی نمازی ہیں, اور 40 ارب روپے کے کیسز ہیں ان کے اوپر, یار اشتہاری بن کے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے. سر یہ مجھے بتائیں, اگر عثمان بزدار صاحب اتنی خوبیوں کے مالک تھے, جو میمو گیٹ کرتے رہے ہیں, فاروق حبیب صاحب اتنی خوبیوں کے مالک تھے, تو پنجاب میں آپ کی سیاسی کیمپین کو بھی چلاتے نا. یہاں آپ ابھی کبھی میاں محمود رشید صاحب کو لاتے ہیں, کبھی شفقت محمود صاحب کو لاتے ہیں, کبھی آپ کو کسی کو ٹاسک دینا پڑتا ہے. یہ تو آپ مانیں گے عثمان بزدار آپ کی غلطی تھی. ایک منٹ, میں نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی غلطی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں حکومت سے اتار دیا ہے, وہ پھر کو اچھا آلٹرنیٹ لے آتے نا. میرا تو یہ سوال ہے بھائی, میں یہ کہتا ہوں کہ آلٹرنیٹ کیا پھر زرداری شہباز شریف بھی تھے. آج جنہوں نے ملک حاشر نشر کر دیا, وہ رشین کونسل جنرل خود آ گیا ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے سے سستا تیل لے لو. ویسے میرا ایک سوال ہے, روپے آپ نے کر دیا, 750 روپے پیٹرولیم لیوی لگا دی ہے. اب پیٹرول 310 روپے پہ ڈیزل چلا جائے گا, 280 روپے کے اوپر پیٹرول چلا جائے گا. پاکستان کی عوام جائے تو جائے کہاں پہ؟ انہوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, انہوں نے تو لندن چلے جانا ہے. وہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائے اور نقصان نہ پہنچائے. اب ملک کے لیے نقصان دہ, جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. پنجاب میں ان کا وزارتوں کا فیصلہ نہیں ہوا, اور ویسے وزیر اعلیٰ ہے تو نہیں ہے پنجاب کا, تو حمزہ اور آپ کے سگنلز کا بھی کچھ ایشو ہو رہا ہے, کو ریکنیکٹ کوشش کرتے ہیں